بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کے اس درس میں جو آپ کے ہاں اس حال میں ہفتہ واری منعقد ہوتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی کتاب کی آیات اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال، فرمودات اور ان کی سیرت کی روشنی میں کچھ باتیں اس بدعت کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، جسے اس مہینے میں یعنی ربیع الاول کے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اس بدعت کو عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جہاں بہت سارے قصے، کہانیاں، ایسے ہی محبت اور عشق کے دعوے، جذبات وغیرہ موجود ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دلائل، اللہ کی کتاب کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث، اور ان احادیث میں سے کچھ صحیح حدیثیں اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو غیر مستند ہیں، غیر معتبر ہیں، انہیں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی وہ ان دلائل کے حوالے سے پیش کی جائیں گی جن کا تذکرہ کر کے بہت سارے لوگ قدیم دور سے لے کر کے بہت سارے علماء نے، اور آج کے اس دور میں بھی بہت سارے علماء اور غیر علماء نے اس میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعت کو سنت کا کام، ثواب کا کام، ایسے اس موقع پر جشن منانے کو اچھا کام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا تذکرہ کر کے ان کی حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ کتابیں، یہ باتیں، یہ دلائل ان کے اعتبار سے ہیں جو ان کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر اس کو سن لیں گے، پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے کہ یہ باتیں کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، تو ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ انہیں دلیل نہیں کہا جا سکتا۔ دلیل اس بات کے لیے، جس کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے، انہیں دلیل نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی حیثیت شبہات کی ہے۔ دلیل اور شبہات میں فرق کیا ہے؟ دلیل اسے کہتے ہیں جو اصل نقطے پر، اصل مدعے پر دلالت کرے، رہنمائی کرے، اصل مدعے کو ثابت کرے، اصل دعوے کو پروف کر کے دکھا دے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ حقیقت ثابت ہو رہی ہے۔ اور شبہہ اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں تو دلیل لگے کہ اس سے مدعا ثابت ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں مدعا ثابت نہ ہو، لیکن سننے والے کنفیوژن کا شکار ہو جائے، ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ ایسا شبہہ آ جائے کہ وہ ڈاؤٹ میں پڑ جائے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کی حقیقت ضرور ہے، اس کی گنجائش ضرور ہے، کیا جا سکتا ہے، کوئی کر لے تب بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر مسئلہ نہیں ہے تو کم از کم یہ کہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے دلیل اور یہ ہے شبہہ۔ بہرحال آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے سے یہ اعلان اس سے پہلے سے سن رکھا ہے کہ آج کی اس مجلس میں
امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ آنے والے تھے، خطاب ہونا تھا ان کا، لیکن دو بنیادی وجوہات کی وجہ سے وہ آج شریک نہ ہو سکے اس پروگرام میں۔ شاید آگے کسی پروگرام کی مناسبت پر وہ تلافی کرے اس کی۔ ایک تو یہ کہ جوگیشوری کی جو مسجد، اس کی توسیع کے لیے ایک بڑے بجٹ کا انتظام کیا جا رہا تھا، آج اس کا رجسٹریشن تھا اور اس کے لیے وہ دیر تک بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابھی تک اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، سردی، بخار، کھانسی، لیکن اس کے باوجود چونکہ آج کی تاریخ طے تھی رجسٹریشن کے لیے اور سامنے والا جو فریق ہے اس کے ساتھ موعد طے تھا، اس لیے دونوں کو بہرحال آج کی تاریخ رجسٹریشن کی آفس میں حاضر ہونا ضروری تھا، اس لیے تمام تر مشقتوں کے باوجود وہ بیٹھے رہے اور ابھی تک وہ یعنی شام میں جب تک بات ہوئی مغرب کی نماز کے بعد تک وہ کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ بہرحال میرے محترم نے معذرت کی اور آپ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا، اور ظاہر ہے کہ میں حاضر تو ہو گیا آپ کے سامنے، لیکن یہ کوئی تلافی نہیں ہے میرے محترم کے خطاب کی، بس ایک خانہ پوری ہے کہ بھائی صاحب کو آنا تھا، وہ نہیں آ سکے تو خانہ پوری کر لی جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کسی آئندہ مناسبت پر موعد طے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، ان کا خطاب ہوگا اور آپ سے استفادہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعیت اور جماعت کے اس مشن میں جو دوڑ بھاگ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور میرے محترم کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ان کی تمام تر کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور تمام تر محاذوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ بہرحال بات اصل میں شبہات کی ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اور آپ سنتے ہیں اور سن رہے ہیں اس موقع پر، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور چل رہا ہے۔ میلاد کی تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ، اس بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوئی حتمی بات طے نہیں ہے، یقینی بات طے نہیں ہے کہ وہ تاریخ کون سی ہے۔ اگر سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں، تاریخ کی کتابیں پڑھی جائیں تو ہمارے سامنے جو باتیں ملے گی وہ یہ ملے گی کہ بعض مورخین نے، سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے۔ دیکھیے دین تو طے ہے، یعنی وہ پیر کا دن ہے، دوشنبہ جسے ہم سوموار کہتے ہیں، یہ تو طے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی طے ہے، لیکن تاریخ کی تعیین کے سلسلے میں کوئی حتمی اور یقینی بات موجود نہیں ہے۔ 8 تاریخ، بعض لوگوں نے 9 تاریخ، بعض لوگوں نے 10 تاریخ، بعض لوگوں نے 12 تاریخ، بعض لوگوں نے 17 تاریخ بھی کہا ہے۔ یہ کئی ایک اقوال، اور ان اقوال میں سے، ان تاریخوں میں سے کوئی تاریخ حتمی طور پر، یقینی طور پر 100% نہیں کہی جا سکتی کہ یہی تاریخ تھی جس میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ قریب ترین قرینہ قیاس، یعنی زیادہ غالب اور قریب ترین جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ یہ قریب ترین ہے، یعنی مورخین نے، سیرت نگاروں نے جو تحقیق کر کے، ایک اصولی انداز کی تحقیق کر کے جہاں تک وہ پہنچ سکے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ بہرحال اس وقت جو تاریخ طے کر لی گئی ہے بھائیوں کی طرف سے، ہمارے جو لوگ میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناتے ہیں، اس مناسبت پر جشن مناتے ہیں، قمقمے لگانا، لائٹنگ کرنا، جھنڈیاں لگانا وغیرہ، گلیوں کو، گھروں کو اور روڈوں کو سجانا وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جو تاریخ طے کی ہے وہ 12 تاریخ ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی تاریخ تو ہوگی، وہ کوئی تاریخ تو اللہ کے نبی کی پیدائش کی دائرے کی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں کہ 12 ہی اگر ہے وہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کی تاریخ کیا ہے؟ وفات کی تاریخ کیا ہے؟ وہ تو یقینی طور پر 12 تاریخ ہے، پیدائش یقینی نہیں ہے، لیکن وفات یقینی ہے کہ 12 تاریخ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 تاریخ ہی کو پیدائش ہوئی، 12 تاریخ ہی کو وفات ہوئی ہے، تو اگر کوئی جشن منایا جا رہا ہے تو جشن کس چیز کا جشن ہے؟ پیدائش کی خوشی کا جشن ہے یا وفات کی خوشی کا جشن؟ ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو جائے، مثال کے طور پر ایک عام عوام کی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں سے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو کہ اس کے مثال کے طور پر والد کی یا دادا دادی ماں کسی کی وفات اور پیدائش کی تاریخ سیم ہو، تو آدمی اس تاریخ میں کوئی کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خوشی کا کوئی کام کرتا ہے
تو پھر یہ شک جا سکتا ہے نا کہ وہ پیدائش کی خوشی منا رہا ہے، تو تاریخ وفات بھی تو وہی ہے۔ اس لیے آدمی کیا کرتا ہے، اس تاریخ میں کوئی بھی کاریہ کرم نہیں کرنا چاہتا۔ اور مثال کے طور پر اگر وہ غم منا رہا ہے وفات کی وجہ سے، تو پھر یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ پیدائش کی تاریخ بھی وہی ہے، تو کیا وہ غم کس چیز کا منا رہا ہے؟ وفات کا غم منا رہا ہے یا پیدائش کی خوشی منانے کا ٹائم؟ تو ایسا جب کبھی ہو جائے نا، تو آدمی ایسے بھی کوئی کام اس میں نہیں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو یاد اپنے باپ، ماں یا دادی، دادا وغیرہ کے سلسلے میں یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ کیسے اسی تاریخ میں خوشی منائی جائے۔ وفات کی تاریخ بھی وہی ہے، تو غم کا احساس کریں یا خوشی کا احساس کریں، غم کو غالب کریں خوشی پر یا خوشی کو غالب کریں غم پر؟ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا ہے اور یہاں بھی عرض کرتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے سوشل میڈیا اور سرچ انجن ہمارے سامنے گوگل موجود ہے، ہر چیز کو آدمی اسی میں تلاش کرتا ہے۔ آپ بھی اگر تلاش کریں تو یہ چیز مل سکتی ہے اسے۔ وہ یہ کہ 20-25 سال پہلے اس تاریخ کو، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو وفات رسول کے نام سے منایا جاتا تھا۔ وفات رسول، 12 وفات کے نام سے اس دن کو غم کا دن منایا جاتا تھا، سوگ منایا جاتا تھا۔ اس کی بھی گنجائش تھی شریعت اسلامیہ کے اندر، کسی کی پیدائش پر خوشی، کوئی جشن، کسی کی وفات پر کوئی غم کا مسئلہ، کوئی گنجائش شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر کیا ہے بتایا گیا، پیدائش ہو، ہمارے آپ کے بچوں کی پیدائش مثال کے طور پر، تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، تحنیک کی سنت موجود ہے، اس کی بھی گنجائشیں کی جائے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر بال اتارے جائیں، اس کے بعد قدر صدقہ کیا جائے، مثال کے طور پر چاندی دیا جائے یا صدقہ کیا جائے، یہ سارے کام ہیں۔ نام رکھا جائے، ختنہ وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں۔ وفات ہو جائے تو غم منانے کا کیا حکم اسلام کے اندر؟ اسلام کے اندر غم منانے کی کوئی گنجائش مردوں کے حق میں نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کسی کی بھی وفات پر غم منانے کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں۔ غم کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے ہے۔ غم منانا کس کے لیے؟ سوگ جس کو ہم کہتے ہیں، عورتوں کے لیے۔ اور اس میں بھی ایک سنت موجود ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم کوئی عورت کسی کی وفات پر نہیں بنا سکتی سوائے شوہر کی وفات کی۔ تو اس کی بھی لمیٹیشن ہے کہ کسی کے لیے بھی غم منانا، سوگ منانا جائز نہیں۔ مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ مسئلہ، یہ مسئلہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اگر پوچھے مثال کے طور پر کہ کسی کو وفات ہو جائے تو ہم کتنا غم منائیں، 2 دن 3 دن 1 دن، اس سے زیادہ، ہفتہ عشرہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے؟ مردوں کے لیے غم کی کوئی گنجائش شریعت میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جو روایت موجود ہے نا 3 دن والی، وہ عورتوں کے لیے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کسی عورت کے لیے جو اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کی وفات پر سوگ منائے سوائے شوہر کی وفات۔ 4 مہینے 10 دن تک، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن۔ مردوں کے لیے نہیں ہے کچھ بھی، مردوں کے لیے کچھ بھی غم نہیں منانا ہے، غم کا اظہار نہیں کرنا ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی 2 دن 3 دن 4 دن آدمی ہے نا اس کا اظہار کرے۔ بہرحال تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی وفات پر، کسی کی پیدائش پر خوشی یا غم کا کوئی ایسا کام جس کو جشن کی شکل دے دی گئی ہو، شریعت اسلامیہ میں ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر جشن منانے والے ہمارے بھائی برسوں سے مناتے ہیں، مناتے بھی آ رہے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر اس کی کوئی دلیل تلاش کی جائے تو جو اس کے سورسز ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایسے امت کے سلف صحابہ کرام تابعین کی سیرت اور کی زندگی، اس کو تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے، تو قول، فعل، عمل، تقریر، کسی بھی حیثیت سے کوئی بھی دلیل ہمیں نہیں ملے گی، نہ اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، صحابہ کرام کی سیرت میں۔ اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں یاد دلا دوں، ایک کتاب مطلب مارکیٹ میں بکتی بھی ہوگی اور عربی میں وہ کتاب اصل میں عربی میں ہے، ہمیں نہیں پتا شاید وہ اردو میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے مشمولات کو، اس کے مضمون کو اردو میں لایا گیا ہے، اور اسے موقع جب آتا ہے میلاد کا تو اس کی ہورڈنگ بنا کر کے ہمارے بھائی اسے ستونوں پر اور دیواروں پر لگاتے بھی۔ اس کتاب کا نام ہے النعمۃ الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم۔ یہ کتاب ہے ابن حجر کی، لیکن کون سے ابن حجر؟ عسقلانی نہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نہیں، اس لیے کہا ابن حجر کی کہ ابن حجر کی ان کو بھی
کہا جاتا ہے، ابن حجر کے نام سے وہ بھی مشہور ہے۔ ابن حجر ہیثمی نام ہے ان کا، ابن حجر ہیثمی۔ مسلک کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں کی نسبت شافعیت کی طرف ہے۔ ابن حجر اسقلانی بھی شافعی کہلاتے ہیں اور یہ ہیثمی بھی شافعی کہلاتے ہیں۔ بہرحال ابن حجر اسقلانی کا دور پہلے کا ہے اور ابن حجر ہیثمی جن کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ان کا دور بعد کا ہے۔ تقریباً دونوں کے بیچ میں کم و بیش 75 سال یا اس سے کم و بیش کا فرق ہے۔ بہرحال تو ابن حجر ہیثمی کی یہ کتاب ہے النعمۃ الکبری علی العالم فی مولد سیدی ولد آدم۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتاب اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ کتاب کا نام ہے دنیا پر سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یہ کتاب کے نام کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے میلاد ثابت کیا ہے، میلاد ثابت کیا ہے اور کہا ہے اللہ کے نبی کے پیدائش پر جشن منانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے اربعہ اور اس کے بعد تابعین کی لمبی فہرست، تابعین کی لمبی فہرست، ان کے اقوال نوٹ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جس نے میلاد پڑھا اس کو جنگ بدر کے برابر ثواب ملے گا، جس نے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے میلاد پڑھا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اور ایسے ہی چاروں خلفاء راشدین کا تذکرہ کر کے میں اس لیے آپ کے سامنے اس اشارہ کر رہا ہوں کہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ اللہ کی کتاب میں ہے، نہ نبی کی سنت میں، نہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی سیرت میں کہیں بھی میلاد کا کوئی سرے سے عطا پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس کتاب کے اندر آپ کو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت حسن بصری اور دیگر بہت سارے صحابہ تابعین کے حوالے سے آپ کو اقوال ملیں گے۔ اب باقاعدہ یہ اقوال اٹھا کر کے نوٹ کر دیا جاتا ہے اور دیکھنے والے چلنے والے دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق نے میلاد بنائی، عمر بن خطاب نے میلاد بنائی، عثمان غنی نے، علی بن ابی طالب نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، تو بھلا یہ کام برا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ پہلے جڑ ثابت کی جائے، بعد میں اس کی شاخیں اور تنے ثابت کیے جائیں، سرے سے نہیں ہے۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان نے کہا ہے تو 10ویں صدی ہجری کا عالم لکھ رہا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک۔ ابو بکر صدیق 1400 سال پہلے کے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور 1000 سال، آج سے 1400 سال، ان کے زمانے سے 1000 سال پہلے کی بات، تقریباً 1000 سال کے بعد کا آدمی ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے کہا، سوال پیدا ہوتا ہے 1000 سال کے بیچ کا چین کہاں ہے؟ کیسے معلوم ابو صدیق اکبر نے کہا؟ اور اگر کہا ہے تو ساری کتابوں کا ذخیرہ امت کے سامنے موجود ہے، کہیں تو ہونا چاہیے۔ تو یہ جھوٹ ہے، بہرحال سراسر 100% جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا آپ ایسے ہی آپ دیکھتے چلے جائیں تو 100 سال میں آپ کو کہیں عطا پتہ نہیں، 200 سال، 300 سال تک آپ کو کچھ عطا پتہ نہیں۔ آپ کو اس کے بعد 4تھی صدی ہجری میں پہلی بار پوری دنیا میں پہلی بار میلاد کا ثبوت کہاں ملے گا؟ یعنی میلاد کا یہ عمل، میلاد منانے کا، جشن منانے کا، تقریب کرنے کا یہ عمل سب سے پہلے کب ملے گا؟ سب سے پہلے آپ کو ملے گا 362 ہجری میں، 362 ہجری میں مصر میں۔ اور یہ جو قاہرہ ہے نا، ابھی قاہرہ جس کو ہم لوگ کیرو کہتے ہیں انگریزی میں، یہ القاہرہ جو ہے یہ ایک شہر کا مختصر نام ہے، اس کا ایک مختصر نام ہے القاہرہ۔ ایک حکومت تھی جو موروکو میں تھی، اور یہ مجوسی تھے، یہودی تھے، شیعہ تھے، رافضی تھے، بے دین تھے، ملحد تھے، یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس طرح سے بے دین قسم لوگوں کی ایک جماعت تھی جو پہلے مغرب میں حکومت کر رہے تھے، پھر وہاں سے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے مصر میں داخل ہوئے، اور مصر میں داخل ہونے کے بعد ان لوگوں نے جبرن و ظلمن، ہے نا، جبر و ظلم کر کے قابض ہو کر کے ایک حکومت بنائی، اور اس میں حکومت جب ان کی قائم ہو گئی تو انہوں نے ایک شہر تعمیر کیا اور اس شہر کا نام رکھا المدینۃ المعزیۃ القاہرہ۔ المدینۃ المعز، معز نام تھا اس بادشاہ کا جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کا ایک بادشاہ کا نام کیا تھا؟ معز، المعز لدین اللہ۔ تو المدینۃ المعزیۃ القاہرہ یعنی معز کا بنایا ہوا وہ شہر جو دنیا کے سارے شہروں پر قاہر یعنی حاوی ہے، بھاری، اس نام سے وہ شہر تھا۔ بعد میں دھیرے دھیرے اس کا نام شارٹ ہو گیا، خالی القاہرہ باقی بچا، اور اب اس کے شہر کے نشانات بھی ختم ہو گئے ہوں گے، اللہ اعلم، مصر جانا تو نہیں ہوا کہ پتہ چلے کیا حقیقت۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شہر ہے نا القاہرہ، اسی سے نسبت رکھتا ہے۔ بہرحال یہ 362 ہجری میں پہلی بار دنیا کے اندر پہلی بار میلاد نبی کا آپ کو تذکرہ ملے گا، اور وہ حقیقت کیا اس کی؟ حقیقت اس کی یہ ہے کہ جب حکومت مصر میں قائم ہو گئی، تو جب حکومت قائم ہوئی تو ہر
ہر بادشاہ یا ہر حکومت اپنا ایک قانون بناتی ہے، ایک کانسٹیٹیوشن بناتی ہے، آئین بناتی ہے. تو اس حکومت نے ایک قانون بنایا، ایک کانسٹیٹیوشن مطلب بنایا. تو اس میں ایک قانون یہ بھی رکھا کہ ہمارے ملک میں پورے سال میں 6 میلادیں بھی منائی جائیں گی. ان کے قانون میں تھا کہ بہت ساری چیزیں منائی جائیں گی، لیکن میں خاص نقطے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 6 میلاد منائی جائے گی. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے کہ نہیں؟ جیسے فلاں ڈے ایسے کیا ہے 6 میلادیں منائی جائیں گی. 5 میلاد کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد، اور اس کے بعد آپ کی بیٹی اور داماد حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی میلاد، اور اس کے بعد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی میلاد. یہ تو 5 ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ 5 کون ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ پنجتن پاک ہیں جو شیعوں کے یہاں، رافضیوں کے یہاں 5 بڑی ہستیاں ہیں. جب کسی زمانے میں پلیگ پھیلا ہوا تھا نا، طاعون، تو شیعوں نے، رافضیوں نے گھر کے دروازوں پر اسٹیکر بنا بنا کر کے شعر عربی میں لگا رکھا تھا، اور جاہل قوم سمجھتی تھی کہ قرآن کی آیت ہے یا اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے یا کوئی دعا ہے، اس کو پڑھنے سے بلا ٹل جائے گی، پلیگ ختم ہو جائے گا، طاعون بند ہو جائے گا. کیا تھا وہ؟ لی خمسۃ، اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ جان جائیں، ورنہ یہ جملہ کفریہ ہے، شرکیہ جملہ ہے. کہتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، اور اتفاق سے یہ اسی وقت سے یاد ہوا جب یہ کام کیا تھا رافضیوں نے، شیعوں نے. گھر کے دروازوں پر لگا تھا، بچے تھے، زیر تعلیم مدرسوں میں پڑھتے تھے، تو وہ یاد ہو گیا. پھر وہ شعر کیا ہے؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ 5 شعر. کیا مطلب اس کا؟ کہ میرے پاس ایسی 5 ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے میں جلا کر رکھ دینے والی وبا کی آگ سے پناہ حاصل کرتا ہوں، یا اس آگ کو بجھاتا ہوں جو وبا کی آگ پھیلتی ہے. ان 5 ہستیوں سے میں جلا کر ختم کر دینے والی، توڑ کر رکھ دینے والی وبا کی آگ کو بجھاتا ہوں. المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ علی، وابناہما، اور علی اور فاطمہ کے بیٹے یعنی حسن اور حسین دونوں بیٹے، اور اخیر میں والفاطمہ یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 5 ہیں پنجتن پاک. تو 5 یہ ان لوگوں کی میلاد منائی جائے گی. اور چھٹی میلاد کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ جو وقت کا بادشاہ ہوگا، جو وقت کا بادشاہ ہوگا. اب جو بھی بادشاہ ہوگا اس کی منائی جائے گی، وہ مر جائے گا، اگلا بادشاہ جب حاکم بنے گا تو وہ 5 تو پرماننٹ ہے، اور اس کے بعد یہ چھٹی بھی اس کی منائی جائے گی جو رہے گا. یہ 6 میلاد منائی جائیں. تو سب سے پہلے تاریخ میں یہی 362 ہجری میں میلاد کی، آپ کو میلاد کے عمل کا آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں کسی نے میلاد بنایا. اس سے پہلے آپ کو کہیں بھی پتا نہیں ملے گا. اس کے بعد پھر یہاں سے نکل کر کے عراق میں چلا گیا، شام میں چلا گیا، موصل میں چلا گیا، حران میں چلا گیا. مطلب یہ میلاد پہنتے پہنتے بہرحال پوری دنیا کے اندر عام ہو گئی. لیکن دھیرے دھیرے بقیہ 5 میلادیں تو ختم ہو گئی، لیکن ایک میلاد، میلاد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی قائم ہے، اور لوگ اس کو منا رہے ہیں. خاص طور پر بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور اطراف و جمالک کے جو ممالک ہیں، وہاں کے لوگ بہرحال آج تک اس بدعت پر بڑی شدت سے قائم ہیں، افسوس کے ساتھ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ان کے یہاں اس طرح سے چیز چل رہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن جب کوئی چیز بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، کثرت سے لوگ کرتے ہیں، گھر گھر، گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، قریہ قریہ، چھوٹا بڑا، حاکم محکوم، رائی رعیہ، سب کوئی کام کرنے لگے، تو پھر اس کے بعد اچھا خاص طور پر اس مسئلے کا تعلق جذباتی انداز کا ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہو، آپ کے خاندان سے ہو، آپ کی پیدائش سے ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ پھر علماء جو اہل سنت ہوتے ہیں نا، اہل حق علماء، ایسے علماء میں سے بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کا تعلق کرتے، اس کا ثبوت نہیں ہے. قرآن، سنت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے یہاں 350 سال کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق اللہ کے نبی سے ہے، اس کا تعلق سیرت سے ہے اور آپ کی پیدائش سے ہے اور ایک محبت کا ہی اظہار ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی گنجائش ہو سکتی ہے. اس نقطے کی وجہ سے چند علماء کے بھی نام آپ کو مل جائیں گے، پرانے بھی چند پرانے علماء کے بھی نام مل جائیں گے جو چوٹی کے ائمہ گزرے ہیں. ایسے لوگوں کے یہاں بھی آپ کو کچھ نرم گوشہ مل جائے گا. لیکن ہم اور آپ پابند ہیں اللہ کی کتاب قرآن کے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ تابعین تبع تابعین سے زیادہ چونکہ دنیا میں کوئی آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، نہ تھا نہ ہوگا، اس لیے اگر یہ بھی محبت کی ادا میں شامل ہو سکتا کہ آپ کے میلاد کا جشن منایا جائے تو ابو بکر و عمر کبھی باز نہیں آتے، ضرور اس کام کو کیے ہوتے۔ تو ہم تو اس اصول پر چلتے ہیں، کسی انسان سے غلطی ہو جائے، اجتہادی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے قول پر نہیں چلتے، نبی کے قول کو چھوڑ کر، صحابہ کی سنت اور صحابہ کی سیرت کو چھوڑ کر کے کسی کو ہم حجت اور دلیل نہیں بناتے۔ یہی امتیاز ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس راستے سے بھٹکنے کی وجہ سے امت میں اتنا سارا اختلاف پھیل گیا۔ اسی نقطے پر اگر امت قائم رہتی تو کبھی اختلاف نہیں پیدا ہوتا، یعنی اختلاف بمانا فرقہ بندی، ٹولیاں، ورنہ اجتہادی اختلاف تو ہو سکتا ہے رائے کا، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب تک یہ امت اس نہج پر، اس منہج پر قائم تھی تب تک ایک تھی، کوئی جھگڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب اس منہج سے امت ہٹ گئی یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے، ان کی بھی رعایت، ان کی بھی رعایت، یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، یہ بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، یہ بڑے عالم ہیں، یہ قریشی ہیں، یہ غیر قریشی ہیں، اور یہ عربی الاصل ہیں، یہ فلاں، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد امت کے اندر فرقہ بندی کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ اب تو فرقہ در فرقہ، ٹولی در ٹولی، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں نا، میلاد سے نسبت رکھنے والے ہمارے بہت سارے آج کے بھائی جو میلاد مناتے ہیں ان کے یہاں بھی 2-3 پارٹیاں ہو چکی ہیں، ان میں بھی اختلاف ہے، کوئی ڈی جے بجاؤ، کوئی کہتا ہے ڈی جے نہ بجاؤ، کوئی کہتا ہے کہ ڈی جے کے بغیر کون سا میلاد منائیں گے۔ یعنی کتنا مسئلہ چل رہا ہے میرے بھائی، بتاؤ آپ، کتنی ساری باتیں ہو رہی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ عورتوں مردوں کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کوئی کچھ مختلف انداز سے، آپس میں بھی یہ کیا ہو رہے ہیں، مختلف ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے سے سب ہٹے ہوئے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن سب کے سب اس منہج سلف قرآن سنت صحابہ تابعین کا جو راستہ تھا اس سے ہٹے ہیں، اس سے ہٹنے کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں تو آج کے اس مجلس میں جو تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کرنی ہے وہ بہت جلدی یہ کرنی ہے کہ کچھ دلائل جذباتیت اور محبت کے دعوے کے علاوہ کچھ قرآن کی آیتوں کے دلائل، کچھ سنت کے دلائل بھی ہیں جنہیں یہ اپنا یہ میلاد کا جشن منانا ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو ان کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ آدمی ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ ابو بکر صدیق کے حوالے جو بات کہے گی وہ غلط ہے، کوئی سند نہیں، عمر بن خطاب کے حوالے سے کوئی سند نہیں، عثمان کوئی سند نہیں، علی کوئی سند نہیں، حسن بصری کوئی سند نہیں، سعید بن مسیب کوئی سند، ٹھیک ہے کوئی سند نہیں، اس کی بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن اگر قرآن کی آیت کوئی لا کر کے پیش کرے تو آپ کیا کریں؟ حدیث پیش کرے اور حدیث بخاری میں ہو تو آپ کیا کریں؟ حدیث پیش کرے مسلم میں ہو تو آپ کیا کریں؟ اگر کوئی صحیح کتابوں کے علاوہ ضعیف موضوع اگر ہو تب تو آپ کہہ دیں گے کہ ضعیف ہے، لیکن اگر صحیح بخاری کا حوالہ کوئی دے تو کیا کریں گے؟ اسی حوالے نے تو امت کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ آج ایک بہت بڑا حوالہ دینے والا ہے، گٹھر رکھ کر کے بات کرتا ہے مائک پر، ہمارے نوجوان جو ہے سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہتے بخاری کا حوالہ دیتا ہے، بخاری کا حوالہ دیتا ہے۔ میرے بھائی جس میدان کا ہے اسی میدان میں اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیوں بلا وجہ اسے دین کے معاملے میں حجت بناتے ہو؟ اگر وہ انجینئر ہے تو انجینئرنگ کرے، کون منع کرتا ہے اسے؟ انجینئرنگ کے ذریعے سے بھی وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ امت کو، ملت کو کتنے انجینئرز کی ضرورت ہے، کتنے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہر آدمی اپنی صلاحیت سے اللہ کی دین کو فائدہ پہنچائے، کیا بری بات ہے؟ کوئی عالم انجینئر کا کام کرے تو روکیں گے نہیں روکیں گے ہم لوگ؟ ایک مولوی اگر دواخانہ کھول کے بیٹھے منع کریں گے کہ نہیں منع کریں گے ہم اس کو؟ کہیں کوئی آپ کا کام نہیں ہے، آپ قرآن سنت کی باتیں کیجیے، یہ تو دوسری لائن ہے، تو اس کے پڑھے گے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ دوائی دیں گے۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں ان سب مثالوں سے بڑھ کر کے مثال اللہ کے دین کی ہے، کیونکہ ہر چیز کا نقصان کم ہے، اللہ کے دین کا جو نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلائل کیا، میں آپ کو بہت مختصر بات کرنا ہے مجھے۔ بات یہ ہے کہ ایک آیت ہے قرآن کی جس کو پیش کرتے ہیں، اور 2 حدیثیں ہیں صحیح مسلم وغیرہ کی، صحیح مسلم کی، بخاری کی، جس کو پیش کرتے ہیں، اور 2 اور بھی باتیں ہیں، حدیثیں ہی ہیں لیکن وہ ضعیف کے دائرے میں آتی ہے، لیکن اسے بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت کی دلیلیں پیش کرتے ہیں جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ثابت ہو جائے یہ بات تب تو وہ دلیل ہے اس مسئلے کے لیے، لیکن ثابت نہ ہو تو وہ دلیل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شبہہ ہے، یعنی اس سے صرف کنفیوژن پیدا ہوگی، حقیقت میں وہ دلیل نہیں بنے گی۔ ہم لوگ ایسے ہی شروع کرتے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
اچھا یہ جو ساری باتیں آپ کے سامنے 3-4 باتیں 5 باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں میں، یہ باتیں شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز التویجری ایک چھوٹی کے عالم گزرے مملکت سعودی عرب میں، جنہوں نے پورے سال کی بدعات کو اکٹھا کر کے اور اس کے دلائل کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا ازالہ کر کے خاتمہ کر کے ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے انہوں نے، اور وہ کتاب سعودی عرب سے بہت پہلے سے شائع ہوئی ہے اور اہل علم کا مرجع ہے۔ انہوں نے چاروں پانچوں باتوں کو اکٹھا کیا ہے اور ان تمام چیزوں کا مختلف انداز میں علمی اصولوں سے جواب دیا ہے۔ میں بہت سرسری اور آسان باتیں جو ہم سب کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، بہت زیادہ علمی باتیں جو ہیں وہ ہم چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے فَلْيَفْرَحُوا، انہیں خوش ہونا چاہیے۔ آپ کہیے کہ اللہ کی فضل سے اس کی رحمت سے یہ خوش ہو جائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ چیز دنیا میں جو یہ لوگ مال و دولت اکٹھا کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیا؟ اللہ کے فضل سے خوش ہونا، اللہ کی رحمت سے خوش ہونا، یہ ان کے لیے دنیا کی دولت سے، دنیا کے مال سے، اسباب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی جو میلاد ثابت کرتے ہیں قرآن سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ آپ اعلان کیجئے کہ لوگ اللہ کی فضل سے، اس کی رحمت سے خوش ہو جائیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی سے بڑا فضل کیا ہے اور اللہ کے نبی سے بڑی رحمت کیا ہے دنیا کے اندر؟ کوئی چیز نہیں۔ اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں، اس میں کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ اور پھر خاص طور پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے خوش ہو جاؤ، تو ہم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے جو نبی آئے ہیں ان کے پیدائش سے خوش ہو رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کو نفرت ہے تو آپ نہ کریں، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی کے سامنے اگر یہ آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں اور یہ بالکل سمجھا رہے ہیں ایسے کہ اللہ کی رحمت ہے نبی، تو پھر ان کی پیدائش پر خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ میلاد کی دلیل ہے کہ نہیں دلیل جشن منانے کی؟ لیکن یہی مسئلہ ٹیڑھا ہے، مسئلہ یہی ٹیڑھا ہے کہ ہم نے قرآن کی اس آیت کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کی رحمت کو ہم نے کیا بنا دیا؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں اور یہی منہج ہر جگہ منہج، یعنی راستہ اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا، صحابہ کا، یہی راستہ ہے جو انسان کو نجات دے گا ہلاکت سے بھی اور ضلالت سے بھی۔ قرآن کی آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ کا دین اسلام ہے۔ اور آپ بھی کوئی بھی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیے، ابن کثیر، طبری اور ساری کتابیں اٹھا کر کے آپ دیکھیے تفسیر کی، تو آپ کو بفضل اللہ و برحمتہ کی تفسیر میں کیا ملے گا؟ اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کا دین اسلام۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ اس قرآن کے اترنے سے پہلے اور اس دین اسلام کی آمد سے پہلے گمراہی میں تھے، ضلالت میں تھے، جاہلیت میں تھے۔ اللہ نے تم کو اس قرآن کے ذریعے سے اور اسلام کے ذریعے سے تمہیں ایک ایسا دین عطا فرما دیا کہ تم کو اب جنت کی طرف لے کر کے جانے۔ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر جو اللہ نے عطا کیا ہے اور اس رحمت پر جو اللہ نے ہم پر کی ہے، قرآن بھیج کر کے، اسلام دے کر کے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ تمہیں اس سے خوش ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ نے ایمان والا بنایا، خوشی کے لیے خوشی ہے۔ ہمیں اللہ نے قرآن کریم کی امت بنایا، خوشی کے لیے خوشی ہے۔ یہ ہے اصل۔ تو اب یہاں سے بات ثابت ہو گئی کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد نہیں ہے اور آپ کی پیدائش مراد نہیں ہے۔ ہمیں خوش ہونا اللہ کی کتاب پر کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی اور اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے جس کا معنی غلط لیا جا رہا ہے، جس کی تفسیر غلط بتائی جا رہی ہے۔ یہ تفسیر نہیں ہے اس کی، کسی بھی کتاب اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے آپ کو یہ تفسیر نہیں ملے گی کہ اللہ کی فضل و رحمت سے مراد اللہ کے نبی کی ذات، آپ کی پیدائش ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ 2 حدیثیں ہیں جو صحیح مسلم کی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں، یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں ثابت کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 حدیث تو یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ عاشورہ والی حدیث ہم سب جانتے ہیں، عاشورہ والی حدیث نا، اس میں یہ تھا کہ پوچھا اللہ کے نبی نے کہ ذرا پتہ لگاؤ کہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کے دن۔ تو جب پتہ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ کیا ہے؟ معلوم پڑا کہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک خوشی کا موقع ہے،
ایک موقع ملا تھا، ایک مناسبت آئی تھی اچھی، اور اس اچھی مناسبت پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو فرعون سے اور فرعون کے دربار کے فرعونیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس خوشی میں حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ میں روزہ رکھا تھا۔ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع پر فکس کر کے، کسی خاص دن کو فکس کر کے، کسی خاص تاریخ کو فکس کر کے اگر کوئی خوشی کی چیز ملی ہو تو اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اگر روزہ رکھا جا سکتا ہے تو خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ان کی دلیل ہے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو روزہ عاشورہ کا رکھتے ہیں، کیا اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی تھی فرعون سے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا روزہ اسی لیے ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ہمارا روزہ اس لیے ہے، اگر آج بھی کوئی اس لیے سے روزہ رکھتا ہے تو شاید اس کے ایمان پر شک کیا جائے گا، یا تو لا علم ہوگا تو ہو سکتا ہے معذور، ورنہ اس کا ایمان مشکوک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ہم نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کہا، اس لیے ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ اگر حضرت موسیٰ نے شکریہ میں روزہ نہ رکھا ہوتا یا کوئی اور وجہ نہ ہوتی، ہمارے نبی کہتے کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھو، محرم کا تو رکھتے کہ نہیں رکھتے ہم لوگ؟ اسی لیے ہم رکھ رہے ہیں، ہمیں اس کے پیچھے سے نہیں لینا دینا ہے کچھ، صرف ہم پس منظر بیان کرتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیسے تھا۔ روزہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ موسیٰ نے رکھا تھا، بلکہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے رکھا تھا، اور آپ نے فضیلت بیان فرمائی، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے عاشورہ کو دلیل بنا کر کے اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی اور جشن منایا جا سکتا ہے؟ کس بنیاد پر؟ وہاں پر حدیث موجود ہے، آپ کا حکم موجود ہے، آپ کا عمل موجود ہے، آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ موجود ہے۔ آپ کی پیدائش پر جشن منانا چاہیے، اس کے بارے میں کون سی دلیل موجود ہے؟ کوئی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں، لیکن لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، یعنی ایک خالی سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تھوڑا سا کم سے کم ایک ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی موقع رہے تو اس کو یاد کر کے خوشی منا سکتے ہیں۔ تو بھلا ایک فرعون اور اس کے ماننے والوں کی ظلم سے اگر موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو نجات ملی تھی تو یہ خوشی کا موقع ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی دنیا میں پیدا ہونے والی خوشی کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی ہے، اور وہ کر سکتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے بڑی خوشی کی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلتا ہے کہ اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں دنیا بھر کی دلیل نہیں، اس لیے ہم عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں، یہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو قیاس کر کے ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر عاشورہ کی یہ چیز صحابہ کرام کے سامنے تھی کہ نہیں تھی؟ تو انہوں نے کیا سمجھا کہ میلاد منایا جائے؟ تابعین کے سامنے تھی، کیا تابعین نے سمجھا کہ میلاد منایا جائے؟ تب تابعین، ائمہ، محدثین 100 سال، 200 سال، 250 سال، 300 سال، کسی کو سمجھ میں آیا کہ ہاں اس سے میلاد بنانے کا بھی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ بعد کے لوگوں نے 9ویں صدی ہجری کے اندر 852 میں حافظ ابن حجر وغیرہ کی وفات ہوئی ہے، ان کے بعد لوگوں نے ہم نے کہا نا کہ تھوڑی سی نرمی اور گنجائش نکالی ہے کہ اگر میلاد کا جشن مناتا ہے تو محبت کے اعتبار سے اس کی گنجائش نکال سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ہم پابند ہیں اللہ کی کتاب کے، نبی کی سنت اور صحابہ کی طریقے کی۔ دوسری جو حدیث ہے صحیح مسلم ہی کی، وہ یہ ہے، آپ دیکھیں، اور بڑی اہم بات ہے یہ، اس کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ پیر کا روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب کیا دیا؟ فیہ ولدت، اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے، وفیہ بعثت، اور اسی دن میں نبی بنایا گیا ہوں۔ بعض روایتوں میں وفیہ انزل علیہ، اسی دن مجھ پر قرآن اترا ہے، یعنی مجھے نبی بنایا گیا۔ اب کہتے ہیں، یہ روایت مسلم کی ہے، کہتے ہیں میلاد کا ثبوت فراہم کرنے والے لوگ جو دلائل پیش کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روزے کے بارے میں صاف صاف بتایا کہ میری پیدائش اسی دن ہوئی تھی، تو وہ کہ آپ یہ بتا رہے ہیں امت کو کہ پیر کا روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، تو ہم غلط کیا کر رہے ہیں؟
ہم غلط کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہی کو منا رہے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ اس میں کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا خلط ملط ہے۔ اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں ویکلی ایک دن روزہ رکھنے کی، اور یہ ہمارے بھائی ایک سال میں ایک بار جشن منانے کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ دونوں بات میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ اللہ کے نبی ہفتے میں، ہر ہفتے میں آنے والا ایک دن جو پیر کا دن ہے، اس دن روزے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے، اسی دن میں نبی بنایا گیا ہوں۔ اور ہمارے بھائی سال بھر میں ایک تاریخ کو، دن کو نہیں، کس کو؟ تاریخ کو، اور وہ بھی تاریخ طے نہیں ہے کہ تاریخ کون سی ہے، اس دن جشن مناتے ہیں۔ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھنے کی سنت امت کو بتلا رہے ہیں۔ مناسبت آ گئی، پیر کے دن کی مناسبت آ گئی، تو اس دن جو کام ہوا تھا، جو خاص بات تھی، اس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کر دیا کہ یہی پیر والا دن جس دن میری پیدائش بھی ہوئی ہے، اور یہی پیر والا دن ہے جس دن مجھے نبی بنایا گیا۔ آپ نے مناسبت پر ذکر کر دیا اس کا، لیکن پیدائش کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمایا۔ پھر دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر اپنی پیدائش کا تذکرہ کر کے کچھ کہا ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بھی ہر پیر کو روزہ رکھیں، ہم بھی ہر پیر کو روزہ رکھیں۔ بالکل یہی اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، اسی دن میری پیدائش ہوئی، اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اسی دن ہم بھی روزہ رکھیں جیسا کہ اللہ کے نبی نے رکھا۔ لیکن یہ ہر ہفتے کی بات ہے، ہر ہفتے کی بات ہے، زندگی بھر کی بات ہے، ہمیشہ کی بات ہے، اور یہ سال بھر میں ایک تاریخ کو جشن منانے کی بات ہے۔ روزے کا بھی اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیا پیر کے دن ہی مناتے ہیں لوگ؟ اللہ کے نبی نے روزے کو پیر کے دن سے جوڑا یا اپنی پیدائش کی تاریخ سے جوڑا؟ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کا تذکرہ جب کیا تو دن کا ذکر کیا، اپنی تاریخ کا تذکرہ نہیں کیا۔ کوئی پیر دیکھ کر کے میلاد مناتا ہے؟ بتاؤ دنیا کے اندر میلاد منانے والوں میں سے 12 تاریخ دیکھ کر کے مناتے ہیں۔ یہ 12 تاریخ کس دن آ رہا ہے؟ سنڈے کو آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو پیر سے تو مطلب ہی نہیں ہے ان میلادیوں کو، لیکن دلیل جب وقت آیا ثابت کرنے کے لیے تو اس کا حوالہ دے دیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری پیدائش ہو۔ دوسری حدیث میں بتلاتی ہے اللہ کے نبی کی مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی صحیح روایت، اس میں آپ نے وجہ بتلائی کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے کیوں ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جمعرات کا بھی روزہ آپ رکھتے تھے، تو آپ ان دونوں کا روزہ ہفتے میں کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ آپ نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صوم یوم الاثنین والخمیس، سنیچر پیر اور جمعرات کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اس کا اصل جواب دیا، روزہ رکھنے کی وجہ، پیدائش ہونا وجہ نہیں ہے، پیدائش ہونا نبی بنایا جانا وجہ نہیں روزہ رکھنے کی، بلکہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا کیونکہ ایک دونوں دن ہفتے میں نیکیاں یا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو میری چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، کیونکہ روزے کی حالت میں آدمی بہت زیادہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ مومن تو ہمیشہ کنٹرول میں رہتا ہے، مومن کے معنی ہی کنٹرول میں رہنے والے کے ہوتے ہیں، مسلمان کے معنی ہی کنٹرول میں رہنے والے کے ہوتے ہیں۔ اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو صحیح معنی مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ جب دونوں دن روزے کی حالت میں رہوں گا تو اور زیادہ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اعمال سب ایک دم کنٹرول میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیکیاں پہنچیں گی تو اور زیادہ نیکیاں، اچھی سے اچھی، تقوی سے بھرپور نیکیاں پہنچیں گی۔ یہ بیان فرمایا ہے۔ تو آپ بات ثابت واضح ہوگی کہ نہیں واضح ہوگی کہ بات الگ ہے اور دلیل الگ ہے۔ جو حدیث میں ہے اس کا کون انکار کرتا ہے؟ روزہ رکھیں، ہر پیر کو رکھیں، ہر جمعرات کو رکھیں، یہی تو اللہ کے نبی کی سنت سے کون انکار کرتا ہے؟ لیکن 12 تاریخ کو فکس کر کے کسی بھی دن ہے نا سال میں ایک مرتبہ جشن منانا، اس کا کوئی ثبوت نہ اللہ کے نبی کی سیرت میں ہے، نہ اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین کی زندگی میں۔ تو یہ ہے، یہ دونوں باتیں صحیح حدیثوں کے اندر بیان کی جا رہی ہیں اور اس سے لوگ دلیل کسی اور مدعے پر پکڑ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد 2 باتیں اور باقی بچتی ہیں، اسے بھی جلدی جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے، اور یہ دونوں باتیں ناقابل اعتبار ہیں۔ ایک بات اس میں سے یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ بیہقی وغیرہ کی روایت کے اندر آتا ہے، بیہقی میں اور ایسی مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر روایت آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد دوبارہ کیا تھا۔
ایک تو عقیقہ عرب کے رواج کے مطابق آپ کے دادا نے کیا تھا، آپ کا عقیقہ 7ویں دن، جیسے سب لوگ ہر بچے کا ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی ہوا تھا، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا اللہ کے نبی نے، بلکہ کیا کیا، جب آپ نبی بنا دیے گئے 40 سال کے بعد، تو نبوت کے بعد آپ نے پھر سے عقیقہ کیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ عقیقہ کیا، تو ثابت کیا کرتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پہلے والے عقیقے پر اکتفا نہیں کیا، پھر سے عقیقہ کے نبی بننے کے بعد اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عقیقہ تو ایک عام بچے کا عقیقہ تھا جو دادا نے کیا تھا، لیکن بحیثیت نبی، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ نبی بنیں گے، تو ایک بچے کے حساب سے عقیقہ ہو گیا تھا۔ اب آپ نے نبی بننے کے بعد جو عقیقہ خود کیا اپنا، اس سے ثابت کرنے کے لیے کیا کہ میری حیثیت ایک نبی کی ہے، اور میری پیدائش ایک عام بچے کے پیدائش کے طور پر نہیں بلکہ ایک نبی کے طور پر غور کرو تو دوبارہ عقیقہ کرنا چاہیے، اس لیے آپ نے دوبارہ عقیقہ کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش پر بحیثیت نبی آپ کی پیدائش پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، جشن منانا چاہیے، تقریب کرنی چاہیے۔ یہ ہے استدلال، یہ کیا ہے، استدلال، دلیل ثابت کرنا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے، پہلے یہ ثابت تو ہو کہ عقیقہ دوبارہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ثابت نہیں ہوتا تو بات ہی ختم ہے، اور اگر ثابت ہو جاتا دوبارہ عقیقہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تو پھر یہ ثابت کرنا الگ سے ضروری ہوگا کہ اللہ کے نبی نے جب عقیقہ کیا تھا نبوت ملنے کے بعد، تو ہم لوگ اس وقت تھے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ آپ کے سامنے تھے، صحابہ، تابعین، نسل در نسل، تابعین تک وہ بات آئی، تابعین سے تبع تابعین، اس کے بعد یہاں تک ہم تک پہنچی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر عقیقہ آپ نے دوبارہ کیا تھا اور صحیح طور پر ثابت ہے، تو کسی نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ کی پیدائش کا جشن منانا چاہیے، کسی نے آپ کی پیدائش پر جشن منایا، اور اگر سنت ادا کرنی تھی تو عقیقہ کرنا چاہیے اللہ کے نبی کا ہمیشہ۔ اگر ایسے ہی ماننا ہے تو ایسے ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے، جو چیز بیان کر رہے ہو وہی مانو نا بھائی، دوسری چیز کیوں مانتے ہو، دوسری چیز کیوں نکالتے ہو۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ عقیقے والی بات، جو دوبارہ عقیقے والی بات ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت جو بیان کرنے والا راوی ہے، اس کا نام عبداللہ بن محرر نام کا راوی ہے، اور اس راوی کے ضعیف ہونے پر سارے محدثین کا اجماع ہے۔ ایک دو نہیں کہ کوئی کہے کہ ہاں فلاں نے صحیح بھی کہا ہے، فلاں نے ضعیف کہا ہے تو کیا ہوا، فلاں نے ثقہ کہا ہے تو فلاں نے ثقہ بھی تو کہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ متفق علی تضعیفہ، اس کے ضعیف ہونے پر سارے محدثین کا اجماع ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ بعض دوسرے راویوں کو اس راوی سے روایت کرنے کی وجہ سے محدثین نے کنارے کر دیا، اتنا غیر معتبر راوی ہے کہ نہیں۔ تو اب یہ راوی عبداللہ بن محرر ان روایتوں کے اندر موجود ہے، بہقی کی روایت لے لو، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت لے لو، یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ اس کا راوی بے انتہا ضعیف ہے، سارے محدثین کا اجماع ہے اس کے ضعیف ہونے پر۔ تو جب یہ روایت ثابت نہیں ہوتی ہے تو ہم کیسے کہیں گے کہ دوبارہ عقیقہ ہوا تھا؟ تو خلاصہ یہ کہ دوبارہ عقیقہ ہی سبھی ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر فرض کر لو کہ ثابت ہے تو پھر میلاد ثابت کرنے کی دلیل چاہیے، عقیقہ ثابت ہے تو عقیقہ کیجیے آپ، ہے کہ نہیں؟ یہ بہرحال تو یہ خلاصہ ہے، ساری بات کا خلاصہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ عبداللہ بن محرر بالکل متفق علی تضعیفہ ہی ہے، اس لیے ناقابل اعتبار ہے، اس کی بنیاد پر کوئی بات صحیح نہیں مانی جا سکتی۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ دوسری چیز، آخری چیز جو دوسری بات ہے صحیح ناقابل اعتبار، وہ یہ ہے کہ ایک مرسل روایت، اور مرسل روایت یہ ضعیف اس کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ مرسل، معضل، منقطع ہے نا، مدلس راوی جو ہوتا ہے، مدلس ہوتا ہے، روایت مدلس ہوتی، تو یہ ساری قسمیں ضعیف حدیثوں کی قسمیں ہیں۔ تو ایک تابعی اگر کوئی بات بیان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو جب اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں اور روایت اللہ کے نبی سے کر رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مرسل، لٹکی ہوئی روایت، کیونکہ معلق ہے۔ کیا ہے؟ لٹکی ہوئی ہے، کوئی بیچ میں واسطہ ہوگا۔ کون ہے واسطہ؟ ایک تابعی اللہ کے نبی سے روایت کیسے کر سکتا ہے؟ ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں، اور مرسل ضعیف کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اس کا خلاصہ کیا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عروہ بیان کرتے ہیں۔ عروہ کون ہے؟ عروہ ایک تابعی، عروہ بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کے خاندان کے کسی آدمی نے خواب دیکھا۔
ख्वाब देखा। और ख्वाब देखा, किसको देखा? अबू लहब को ख्वाब में देखा। तो उससे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, क्या हाल है? तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि बिशर्रि हीबा, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। बस इतनी सी बात है कि जब पीर का दिन आता है हफ्ते में, मैं जहन्नम में जलाया जाता हूं, बहुत बुरी हालत है मेरी, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो मुझे थोड़ी सी ठंडक पहुंचाई जाती है, मामूली सी तरावट मेरी 2 उंगलियों के बीच में, और मैं उसे चूस करके थोड़ी ठंडक हासिल कर लेता हूं। और ये ठंडक मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि पीर के दिन जब मेरे भतीजे मोहम्मद की पैदाइश हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं उस खुशखबरी को सुन करके अपनी लौंडी सुएबा को मैंने आजाद कर दिया था, अपनी लौंडी सुएबा को आजाद कर दिया था। इस वजह से इसके बदले में, यानी बहुत बड़ी नेकी मैंने किया था, इसके बदले में मुझे पीर वाले दिन थोड़ी सी ठंडक बैन उसबुआइन, 2 उंगलियों के बीच में देती है, और मैं उसे चूस करके ठंडक हासिल करता हूँ। ये रिवायत है। अब एक तो बयान करने वाला ताबई उर्वा, और दूसरी चीज ख्वाब का मामला, तीसरी चीज काफिर का ख्वाब, चौथी चीज अबू लहब की बात, और साबित करना है दुनिया के सबसे अफजल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर जश्न। कोई तालमेल लगता है? मुसलमान का इस्तिदलाल हो सकता है? मेरे भाइयों, हम किताब सुन्नत के दलाइल उसके हवालों से कहां चले जाते हैं? अब अल्लाह के नबी की बिला साबित करने के लिए अबू लहब का ख्वाब बाकी बचा है हमारे लिए, हमारे पास और कोई दलील नहीं बाकी बची। कहते हैं कि जब अबू लहब जैसे काफिर को महज लौंडी के आजाद करने की वजह से पीर के दिन उसको जहन्नम के अंदर ठंडक पहुंचाई जाती है, तो आप मुसलमानों को बताओ कितना बड़ा नेकी का काम करना चाहिए कि हम मिलाद मनाएं, जश्न मनाएं। हमें कितना फजीलत हासिल होगी अगर एक काफिर को इतनी बड़ी फजीलत मिल सकती है। इस तरह इस्तेदलाल करते हैं। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये सब बातें तफसीली हैं, उसका मौका नहीं है कि ये सब भी यकीनी तौर पर साबित नहीं है कि अबू लहब ने अपनी लौंडी को कब आजाद किया था। ये यकीनी नहीं है कि उसी खुशखबरी की वजह से आजाद किया था, इसका भी कोई यकीनी मामला नहीं है। तारीख और सीरत में बहुत कुछ तफसीलात मौजूद है, उसका मतलब लंबा मामला है, वो आपके सामने रखने का मौका यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अबू लहब ने, अगर फर्ज करो कि वाकई उसने अपनी लौंडी सुएबा को आजाद भी कर दिया था, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतना ही उसे मोहब्बत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपको जिंदगी भर गालियां क्यों देता रहा? जिंदगी भर गालियां देता रहा, झुठलाता रहा, तकजीब करता रहा, सताता रहा, मियां बीवी दोनों मिल के सताते रहे, पत्थर मारते रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए, अगर उसको इतनी मोहब्बत थी तो ईमान भी तो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? तो अगर उसने आजाद भी किया, अगर फर्ज कर लो, तो वो आजाद इसलिए नहीं किया था कि एक नबी की पैदाइश हुई थी, बल्कि इसलिए आजाद किया था कि एक भतीजा पैदा हुआ था। और अभी मिलाद मनाने वालों ने क्या कहा था? मिलाद मनाने वालों ने क्या कहा था अकीके वाले मसले में? कि पहला वाला अकीका बच्चे के लिए था, आम बच्चे के लिए, दूसरा अकीका बहैसियत नबी पैदा होने की वजह से था। तो आप बताइए, अबू लहब के मामले में क्यों भूल जाते हो? अबू लहब ने अगर आजाद किया था तो भतीजे की खुशी में आजाद किया था, नबी की खुशी में आजाद नहीं किया था। अगर नबी की खुशी में आजाद करता तो जिंदगी भर आपको गाली आने देता, आपको न सताता, बल्कि आप पर ईमान ले आता। बहरहाल ये चंद बातें थी, बहुत मुख्तसर में मुझे खत्म करके निकलना है, इसलिए हमने जल्दी आपके सामने चंद बातें अर्ज की हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और अपने भाइयों को जो भी सर्कल में हमारे है ना दोस्ताने में हैं, उन तमाम भाइयों तक ये बातें पहुंचाने की, उनको समझाने की भी कोशिश करें। और असल में मामला सिर्फ ये नहीं है कि कोई जज्बात का है, या हमें कोई नाराज होकर के आस निकाल करके बात करनी है, या कोई मैदान सर करना है, उन्हें चिट कर देना है, ऐसी बात नहीं है। वो काबिल रहम है, काबिल हमदर्दी है, काबिल नुस्ख है, इसलिए कि उनका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड यही है मेरे भाइयों कि वो उन्हें यही बताया जाता है कि आप किसी की बात ना सुने, यही हक है, यही सही है। हमें मोहब्बत के करने वाले हैं, बाकी सब लोग गुस्ताखी करने वाले हैं। अल्लाह के नबी से मोहब्बत, जो मिलाद आपके नहीं मनाता, जश्न नहीं मनाता, वो आपसे आपकी गुस्ताखी करता है। इब्लीस को छोड़ के बाकी सब के सब खुशी मना रहे हैं, ताना देते हैं लोग। बहरहाल खैर, हमें वो ज़बान नहीं खराब करनी है किसी के बारे में। हमें कोई भी इब्लीस कह सकता है, कहे, उसे मुबारक हो, लेकिन खुलासा ये कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को तलाश करते हैं, ढूंढते हैं। अल्लाह के नबी से मोहब्बत का अंदाज वही होना चाहिए जो नबी ने बतलाया हो।
آپ سے عقیدت کا انداز وہی مطلوب ہے جو اللہ کے نبی نے سنت میں بتا دیا ہے، کیونکہ آپ کا جو امت میں سب سے بڑا کردار ہے وہ اطاعت اور اتباع کا کردار ہے۔ امت کو اتباع کرنی ہے اللہ کے نبی کی، امت کو فرما برداری کرنی ہے، نبی کی ایک ایک ادا کو تلاش کرنا ہے، قول فعل عمل تقریر فقہ فتاوی مسئلے کا جواب قضیہ ہے نا، اور اسے اپنی زندگی میں برتنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے جو اللہ کے نبی کے بارے میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے آزاد نہیں ہونا ہے، اس سے آزاد میں نہیں ہونا، اس سے آزاد ہوں گے اگر ہم اگر جذبات میں آئیں گے تو انسان کے جذبات نہ جانے انسان کو کہاں لے کر کے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سبوں کو حق دکھائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے اور اس سے بچنے کی، اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔